الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. یوسف لائٹ جلا دو والی. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم مصلیان کرام، ہم اور آپ گزشتہ کئی مہینوں سے سورہ حجرات کی آیات پر مشتمل بیان سن رہے تھے. ایک لمبا عرصہ اس موضوع پر بیان ہوا اور گزشتہ جمعہ وہ صورت مکمل ہو گئی. اب ہم لوگ آنے والے چند جمعوں میں آزاد موضوع پر بات کریں گے. یعنی ہم پابند نہیں ہوں گے کہ ہم کوئی خاص موضوع لے کر چل رہے ہیں اور اسی کے تحت گفتگو ہوگی ہر ہفتے، کہ ہر ہفتے آنے والا ہفتے کا تعلق پچھلے ہفتے سے ہوگا، بلکہ کچھ ہفتے ہم اور آپ کچھ آزاد موضوع پر بات کریں گے، اور ان میں بھی ایسے موضوعات ہوں گے جو بالکل لیٹسٹ ہیں، جو موضوعات ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، سماج میں چل رہے ہیں. ہندوستان جیسے ملک میں جن موضوعات پر سب سے زیادہ آج کل بحثیں ہو رہی ہیں، ان موضوعات کو ہم لوگ کچھ ہفتوں تک اپنا موضوع سخن یہاں پر بنائیں گے. آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے مساجد کی آبادی کا. کیا ہے موضوع؟ مساجد کی آبادی کا. یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اور مساجد کی آبادی کے تحت آپ سے کئی باتیں کی جائیں گی. جیسے آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ کی کسی نہ کسی مسجد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کو پھیلا کر کہ فلاں مسجد کبھی نہ کبھی تاریخی اعتبار سے کوئی اور مذہبی مقام کی حیثیت رکھتا تھا، بعد میں مسلمانوں نے اس جگہ پر قبضہ کر کے دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کو توڑ کر وہاں پر اپنی مسجد اور عبادت گاہیں بنائی. اس طرح کا موضوع اس ملک کے اندر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے دن کسی نہ کسی ایک تاریخی مسجد کے خلاف یہ شوشہ چھوڑ دیا جا رہا ہے. یہ فلاں مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ کسی اور مذہبی مقام کو توڑ کر یہاں پر مسجد کی تعمیر کی ہے مسلمانوں نے. اس تعلق سے آپ دو تین باتیں جان لیں بہت بنیادی طور پر، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی غلط فہمیاں نہ ہوں. ہماری نو نسل کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسجد کو لے کر مسلمان لڑ رہا ہے، جانے دے رہا ہے، کورٹ میں مقدمات میں لمبا چوڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے، وقت خرچ کر رہا ہے. تو بہت سے نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خامہ خائی کا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے کا فائدہ کیا ہے؟
تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کے اندر جو ہر آئے دن کسی نہ کسی مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کو 2-3 باتیں بنیادی طور پر جاننی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اسی جگہ پر ہوگی جو جگہ کسی مسلمان کی ملکیت میں ہو اور اس نے اللہ کے لیے اس کو خرید کر یا بیچ کر وقف کیا ہو، یا یوں ہی اس نے کیا کر دیا ہو، دان میں دے دیا ہو۔ یعنی مسجد کی زمین یا تو خرید کر مسجد بنائی جائے گی، یا کوئی واقف ہے جس نے اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، ویسی زمین پر مسجد بنائی جائے گی۔ کسی دوسرے کے زمین پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جائے گی، وہ مسجد ہوگی ہی نہیں۔ مسجد کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا، پیسہ بھی ہمارا صاف ستھرا لیتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، یہ مسجد کے کام میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ خرچ نہیں کیا جاتا جو کہ ایک درجے میں حلال پیسہ ہے، تو پھر ناجائز طریقے سے اس مسجد کے لیے زمین ہڑپنا، اس کی جواز کہاں سے ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ تو ایک بات تو آپ جان لیں، مسجد ایسی جگہوں پر اسلامی طور پر بنائی نہیں جاتی ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے زمین کو خرید کر، یا کسی نے وقف کیا، اس وقف شدہ زمین پر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے جو مسجد کی ملکیت میں ہو جاتی ہے۔ اور مسجد کی ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وقف ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں وہ مال ڈائریکٹ چلی جائے گی۔ وقف پر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، جس کی بات بتلائی گئی تھی کہ وقف کی حیثیت اسلامی نظر میں کیا ہے کہ وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی۔ اب واقف بھی چاہے گا کہ اس زمین کو بیچ دے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو بات آپ یہ جان لیں کہ اگر ملک میں اس طرح کا سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قبضہ کر کے مسجد بنائی، تو سرے سے یہ اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ سرے سے یہ بات اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے کہ کوئی زمین قبضہ کر کے کسی سے چھین کر اس پر مسجد کی تعمیر کرائی ہے۔ دوسری بات، آپ اس ملک کے قانونی حیثیت سے جانیے۔ اس ملک کے قانونی حیثیت سے ایک بات یہ ہے کہ 1991 میں ایک بل پاس ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ آپ بہت اس بل کا نام سنتے ہوں گے، ورشپ ایکٹ 1991۔ کیا ہے ورشپ ایکٹ؟ ورشپ ایکٹ کیا، اس کو تھوڑا سا جان لیجیے۔ یعنی اس کے اعتبار سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کسی دوسرے کی زمین پر اس ملک کے قانونی اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ پروپیگنڈا پھیلا رہا تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ورشپ ایکٹ یہ ہے کہ 1991 میں ایک بل لایا گیا، اور بل لا کر یہ بات بتلائی گئی، اس بل کو پاس کیا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے کہ دیکھیے 15 اگست 1947 کو جس بھی مذہبی مقام کی جو حیثیت باقی تھی اب وہی باقی رہے گی آگے تک۔ یعنی مان کے چلیے 15 اگست 1947 کو اس زمین پر ایک مندر بنی ہوئی تھی، تو اب وہاں پر مندر کے علاوہ کسی اور چیز کا دعویٰ نہیں ٹھوکا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہ 15 اگست 1947 کو کسی ایک جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، ایک مزار یا خانقاہ بنا ہوا تھا، کوئی ادارہ یا مذہبی چرچ یا گرجا گھر یا آپ کلیسا جو کہیں، یہودیوں کے بت خانے بنے ہوئے تھے، تو اب وہاں پر اس جگہ کی وہی حیثیت باقی رکھی جائے گی، اس حیثیت کو تبدیل نہیں کی جائے گی آگے چل کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج موجودہ ہندوستان میں جس جگہ پر مسجد ہے وہ مسجد کی زمین ہے، جس جگہ پر مندر ہے وہ مندر کی زمین ہے، جس جگہ پر گرجا گھر ہے وہ گرجا گھر ہے، جس جگہ پر کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا کوئی مذہبی مقام ہے تو وہ مذہبی مقام ہی وہاں پر مانا جائے گا، کسی اور کا دعویٰ وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی آج کے ہندوستان میں جہاں بھی آپ کو مساجد دکھ رہی ہیں تو وہ اپنی اصل زمین پر باقی ہیں، وہ اپنی یعنی شرعی طور پہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری کی زمین پر۔ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے بھی یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ عبادت خانہ اپنی اصلی جگہ پر باقی ہے، اب اس کی حیثیت کو چینج نہیں کیا جائے گا، اس کا اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا۔ یہ ہے ورشپ ایکٹ 1991۔
جب یہ بل پاس ہوا تھا تو اس وقت کا جو وزیر داخلہ تھا اس ملک کا، ہوم منسٹر، اس نے اس بل کے پاس کروانے کے وقت جو تقریر کی تھی، اس تقریر کو جا کر سنیے آپ، مل جائے گا آپ کو یوٹیوب میں۔ اس تقریر میں اس نے یہ بات کہی تھی، اور یوٹیوب میں نہیں ملے گا تو سنسد ٹی وی میں مل جائے گا۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے یہ بل اس ملک میں اس لیے پاس کیا تاکہ اس ملک میں بھائی چارگی کو فروغ ہو۔ مقصد کیا ہے کہ آپس میں بھائی چارگی آنے والے دنوں میں باقی رہے۔ اسی مقصد سے ہم نے یہ بل پاس کیا ہے تاکہ آگے چل کر کوئی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے کسی مذہبی مقام پر اپنے مذہبی مقام ہونے کا دعویٰ نہ ٹھوکے اور خواہ مخواہ کا تنازع اس ملک کے اندر پیدا نہ کرے۔ یہ مقصد تھا اس بل کو پاس کروانے کا پارلیمنٹ سے۔ لہذا جب یہ دونوں بات ثابت ہو گئی تو اب اگر کوئی بھی ہماری عبادت گاہ پر یا کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عبادت گاہ پر کوئی دوسرے مذہبی ادارے ہونے کا یا مذہبی مقام ہونے کا دعویٰ ٹھوکتا ہے تو وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے، شرعی اعتبار سے تو غلط ہے ہی ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئی وہ تا قیامت اللہ کے گھر کے لیے وقف رہے گی۔ اب اس کی حیثیت چینج نہیں ہونے والی ہے، کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی جگہ کو ادھر سے ادھر تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو بنیادی وجہ ہیں جن کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ قوم اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، جس شکل میں بھی اس کو لڑائی لڑنا اور لڑنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ملک کا ماحول ایسا ہے کہ فرقہ پرست عناصر مضبوط ہوئے تو وہ اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کے شوشہ چھوڑنے سے ہم اپنی مسجد کا دعویٰ نہیں چھوڑ سکتے قیامت تک۔ یہ بات دنیا کو جان لینی چاہیے بہت اچھے طریقے سے، یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ مسلمان اپنی کسی مسجد پر دعویٰ چھوڑنے والا قیامت تک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان کی ملکیت ہی نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت میں کون ہاتھ لگائے گا؟ بتائیے آپ، لگائے گا کوئی؟ تو یہ غلط فہمی اگر کسی کو ہے کہ ہم ہر دن کوئی نہ کوئی مسجد پر دعوت ٹھوکیں گے تو اس سے مسلمان کیا کریں گے؟ لیکن آخر میں آ کر ایسا کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی جو لینا ہے لے لو، جھگڑا ختم کرو۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، چھوڑنے کا سوال یہاں پر پیدا نہیں۔ کوئی اپنا ایک پیسہ نہیں چھوڑتا ہے بھائی آج کے دور میں۔ ہر پڑوسی کا دوسری پڑوسی سے لڑائی ہے، پتہ ہے کیوں؟ نالی کی زمین کو لے کر، راستے کی زمین کو لے کر، کھڑکی کھلنے کی زمین کو لے کر۔ ہم 1 فٹ چھوڑے بولتا ہے، ہم 1.5 فٹ چھوڑے، وہ بولتا آپ کا چھٹا ہی نہیں ہے۔ 1 فٹ 1.5 فٹ اس کی پوری زندگی کوڑا گرتا ہے، اس کے لیے لوگ زندگی بھر لڑتے ہیں اپنے پڑوسی سے اور کبھی تعلق اچھا نہیں کرتے اپنے پڑوسی سے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کو چھوڑ دو، مسجد کو چھوڑ دو۔ تو ایک بات تو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، مسجدیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ورشپ ایکٹ کے تحت بھی ہماری مسجد ہے اور شرعی طور پر بھی ہماری مساجد اپنی اصل جگہ پر باقی ہے۔ اس میں ایک سوال کھڑا کرتے ہیں لوگ کہ جب یہاں پر مسلم حکمراں آئے تھے تو انہوں نے بہت سی جگہوں کو توڑ پھوڑ کیا اور علاقے پر قبضہ کیا اور زمین قبضے کیے۔ اس حقیقت کو بھی جان لینا چاہیے کہ دیکھیے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے کچھ قوانین ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر بادشاہوں کا دور چلتا تھا نا اور سیکولرزم نہیں تھا، اس زمانے کا ایک قانون یہ تھا کہ جو جس جگہ کو اپنی طاقت کی بنیاد پر فتح کر لے گا وہ جگہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ تو جب کوئی مسلم بادشاہ کسی علاقے کو فتح کیا تو پورا علاقہ اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اب وہ اپنی ملکیت کی زمین پر جو چاہے کرے، آپ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے پرانے مکان کو توڑ کر نیا مکان بناتے ہیں، دکان کو توڑ کر مارکیٹ بنا دیتے ہیں، گھر کو توڑ کر محلے بنا دیتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتا تھا تو پورا علاقہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ قانون تھا، بین الاقوامی قانون تھا۔ تو اس قانون کے اعتبار سے جو مسجد جو جگہ آئی جس ملک کا وہ جگہ اس بادشاہ کی ملکیت میں، اب وہ جو چاہے وہاں کرے۔ وہاں بھی اس کا کوئی تعمیر کرنا دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کہنا نہیں کہلوائے گا۔ یہ اس وقت کا بین الاقوامی قانون بھی یہ بات کہتی ہے۔ یہ تو میں نے کہا کہ مسجد کی آبادی کے اعتبار سے بات ہوگی، تو ابھی جو چل رہا اس کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھا
دوسری بات، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دن بدن یہ شوشہ اٹھ رہا ہے ملک کے اندر، تو آپ کی مسجدیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ اس کے لیے آپ کو چند کام کرنا ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلا کام یہ ہے جو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں سے ہر مجلس میں لوگ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے کاغذات کو درست کریں۔ آپ اپنی خانقاہ، قبرستان، عیدگاہ کے کاغذات کو درست کریں۔ جو ذمہ دار ہے وہ اس کو سیریس لے اور اس مسئلے کو حل کریں کہ اس ملک کے قانونی اعتبار سے ہماری زمین عیدگاہ کی، خانقاہ کی، مسجد کی درست ہے یا نہیں ہے۔ کوئی قانونی پیچ ہے تو اس پیچ کو ختم کروائیں آپ کیس لڑ کر۔ یہ پہلا کام تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیے اس ملک کے اندر قانون چلتا ہے، کورٹ اور عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، تو عدالتوں کا حال یہ ہے کہ آپ حق پر ہو کر بھی یہ مشکل ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو۔ تو اگر کہیں کوئی کمی ہوگی آپ کی طرف سے کاغذات کو لے کر، پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان اپنی مساجد کے کاغذات کو درست کریں۔ مساجد کے ساتھ اداروں، تنظیموں، خانقاہوں، عیدگاہوں، قبرستانوں کے کاغذات کو درست کرے، ورنہ کہیں قبرستان پر قبضہ ہونا شروع ہوگا نا تو ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں کی ناش کوٹ نکال کر پھینکا جائے گا سڑکوں پر۔ سوچ لیجیے آپ۔ اس لیے اس سلسلے میں بالکل بھی غفلت تصاہل برتنے کی ضرورت نہیں، یعنی جاگے مسلمان اس سلسلے میں لے کر، اس سلسلے کو لے کر۔ دوسری بات جو سب سے بنیادی ہے کہ مسجدوں کی تعمیر جو کی گئی ہے وہ کس مقصد سے کی گئی؟ نام کیا پڑا ہے؟ مسجد۔ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ کیا پتہ چلا کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ مسجدوں کو آبادی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مساجد صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دیگر جو دینی کام ہیں، عبادات کے علاوہ جو اسلامی اور شعبہ اخلاقیات کا، معاملات کا، وہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ مسجد سے۔ اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ یہ سارا کام مسجد کے ذریعے ہونا چاہیے، اور وہ بھی نہ ہو سی جگہوں پر۔ لیکن سب سے اہم کام عبادت ہے۔ مسجد صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، لیکن جن کاموں کے لیے بنائی گئی ہے اس میں سب سے اہم کام 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ اب بتائیے گریبان میں جھانک کر ہم میں سے کتنا یہاں پر مصلی ہے ابھی موجود جو 5 وقتہ مساجد کو آباد کرتے ہیں؟ بتائیے۔ میں نے کہا نا یہ موضوع میرے بہت دل کے قریب ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ بس آپ لوگ آج دکھتے ہیں اور آج بھی ایسا بھاگتے، آپ کسی سے آپ کو مسافہ کرنے کی، خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے مسجد کاٹ رہا ہے، اور آتے ہیں اور زیادہ وقت گھڑی پر دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا گھڑی لگا ہوا ٹیچر کے ہاتھ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس کے ہر ایک سیکنڈ پر ہوتی ہے۔ کوئی دل جو، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، خشوع اور خضوع عبادت کو لے کر نہیں۔ اب بتائیے آپ جب 5 وقت مسجد میں نہیں آئیے گا تو مسجد جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، بنیادی کام جن سے اہم کام ہے، وہ کام ہو رہا ہے نہیں؟ یعنی مساجد آپ کیوں نہیں بھر رہے ہیں؟ بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کو مسجد آنے سے؟ آپ کو مسجد آنے سے کیا پریشانی ہے؟ پیسہ لگتا ہے مسجد آنے سے، ہم لوگ زیادہ چندہ وصول کرتے ہیں مسجد آنے سے، انتظام صحیح نہیں ہے مسجد میں، گندگی کا ماحول ہوتا ہے یہاں پر۔ کیا بتائیے آپ، آج کل اتنی لمبی رات ہو رہی ہے، ہر آدمی کی نیند ٹوٹتی ہے اذان کے وقت۔ اگر وہ وقت پر سوتا ہے 11 ساڑھے 11 12 بجے بھی سوتا ہے تو اذان کے وقت نیند ٹوٹے گی، بتائیے نہیں ٹوٹتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ فکر ہوتی ہے کہ چلے مسجد کی طرف۔ کیوں؟ آپ جب مسجدوں کو آباد نہیں کیجیے گا عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تو مسجدوں میں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں پتہ ہے آپ کو؟ آپ جائیے کبھی دہلی، اور دہلی میں ایک پارک ہے، اس کا نام ہے مشہور بادشاہ کے نام پر، اس کا نام مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ اوپن ہے، فری پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے، اور صبح صبح آپ جائیے گا تو تمام سنتری منتری آپ کو اس میں ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے۔ اس میں آپ جائیے، 2-3 اتنی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ کر بالکل اشش کریے گا کیا طرز تعمیر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے پتہ ہے وہاں پر؟ صرف بدکاری، صرف فحاشی، صرف بے حیائی کا وہاں پر جو ہے بول بالا ہے۔ جا کر دیکھ لیجیے آپ۔
محرابوں میں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جہاں پر کھڑا ہو کر کبھی امام نماز پڑھایا کرتا تھا، وہاں پر دو ناجائز قسم کے لوگ بیٹھ کر گندگیاں پھیلا رہے ہیں، ہر کونا گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ غور کیجیے یہ کیا ہوا؟ آپ نے مسجد کو آباد نہیں کی، بعد میں آنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو مسجد کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کے بچے سے دین نکل جائے گا تو غیر مسلموں کا اڈا ہوگا یہ، اور جب غیر مسلموں کا اڈا ہوگا تو ان مسجدوں میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے کیا؟ ان کے بچے اور بچے اس کو پارک بنا دیں گے، اور یہ برا ہوگا مسجدوں کا کہ آپ غور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، نماز میں آئیے، باجماعت نماز پڑھیے۔ یہ مسئلہ بتانے کا نہیں ہے، اس موضوع پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچپن سے سن رہے ہیں نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ مؤذن اذان اسی لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد پہنچے۔ یہ سارا مقصد کس چیز کے لیے؟ مسجد میں آپ کو بلانے کے لیے۔ آپ نہیں مسجد آئیے گا تو مسجدیں کیسے محفوظ رہیں گی آپ بتائیے؟ مساجد کو محفوظ رکھنا ہے تو نمازوں کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے ان مسلوں کو ترک کیجیے۔ آپ کی پیشانی پڑے ان مسلوں پر، تاکہ قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے کہ فلاں بندہ میرے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا۔ میں بہت دل سے آج بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، خدا کے واسطے مسجد آنا شروع کیجیے۔ آپ اتنے پریشان رہتے ہیں نا، صبح کے وقت اٹھیے اور کبھی نکلیے گھر سے، لحاظ چھوڑیے، آپ 5-6 گھنٹہ بہت ہو گیا، لحاظ چھوڑیے، وضو کریے اور چلیے مسجد کی طرف، دیکھیے آپ کو کیا روحانی سکون کا احساس ہوگا۔ آپ آئیے تو کبھی مسجد فجر میں، آپ نکلیے اور سڑک پر جاؤ، اکیلے چل رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شور شرابہ کی زندگی میں کبھی یہی سڑکیں کتنی سنسان ہوا کرتی ہیں اور کتنا پرسکون ہوا کرتا ہے یہی سڑک، اس پہ ہم دن بھر شور اور شرابہ اور آواز سنا کرتے ہیں۔ اور آئیے اللہ کے گھر تک، مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے، سارا انتظام اسی لیے کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر اولین ذمہ داری رکھی گئی ہے، جہاں مسلمانوں کی بستی ہے سب سے پہلا کام ہے نماز قائم کرو، مسجد بناؤ۔ آپ جا کر دیکھیے قرآن کریم جس سورت کا بھی آغاز آپ دیکھیں گے اس میں یہ بات آپ کو ملے گی زیادہ تر کہ یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب مومن کون ہے؟ ان کی سب سے پہلی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز اقامہ کا لفظ ہے یہاں پہ، اس کی تفسیر جا کر دیکھیے گا تو اس میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، یہ مطلب اقامت صلاۃ کا۔ یہ نہیں کہ قضا پڑھتے ہیں نماز ہر دن فجر کی، ہر دن فجر کی نماز 9 بجے 10 بجے اٹھ کر پڑھتے ہیں، بے من کا پڑھتے ہیں، جہاں چاہے وہاں پڑھتے ہیں، مسجدوں سے اپنی دوری بنا کر رکھتے۔ یہ مراد نہیں ہے ان مومنین کی جن کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، وہ مومن مراد ہے جو پورے اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ مومنین کی بہت سی صفات ہیں لیکن سب سے اہم صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جا کے آپ کھولیں قرآن آج اور ہر سورت کے شروع میں دیکھیے گا دوسری تیسری آیت میں یہی لفظ آپ کو ملے گا الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ۔ کیا مطلب ہے؟ بار بار قرآن کیوں نماز کا اہتمام کرنے کے بارے میں بتلا رہا ہے؟ بار بار مومنین کی صفت نماز کیوں بتلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تو مسئلے کا حکمت پوشیدہ ہوگی، کوئی تو خیر اور برکت ہوگا، کوئی تو سکون ہوگا، کوئی تو اطمینان ہوگا، کوئی تو اللہ کی رضا جوئی ہوگی، کوئی تو ہمارے اور آپ کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ہم سوچے تو اس کو، نوجوان طبقہ ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر آئیے آپ مسجدوں کو آباد کیجیے فجر کے وقت، آپ آ کر دیکھیں تو فجر میں کیا ہوتا ہے۔ آپ 1 ہفتہ کی عادت ڈالیے، دیکھیے آپ اس کو 1 مہینے تک مسلسل جاری رکھیں۔ کیا اٹھنا مشکل ہے؟ آپ کو ٹرین پکڑنا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اٹھنا؟ بتائیے آپ، ٹھنڈ لگتی ہے، رات میں شادیوں میں جانے میں آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے، پورا سوٹ بوٹ پہن کر آپ پہنچتے ہیں، یہاں ہی پہنچیے، وضو کریے اور بہترین کپڑا جو آپ کے پاس گرم ملبوس ہے آج کے ٹائم میں، شاندار کوٹ اور شیروانی اور جیکٹ اور سدری اور پہن کر آئیے اللہ کے گھر میں، دیکھیے کیا مزہ ملے گا۔ ٹھنڈ ایسی نہیں پڑتی دھنباد میں کہ فجر میں جانا عذر ہو جائے۔ دھنباد جیسے دیکھیں پسینہ آ رہا مجھے اس وقت بھی، آپ چلے جائیے ویسٹ یو پی میں اس وقت بھی لوگ جو ہے نا تھرتھرا رہے ہیں بیٹھے مسجدوں میں، اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ یہاں کوئی ایسی ٹھنڈ نہیں کہ فجر میں اٹھنا عذر ہو جائے۔ آپ آئیے، اٹھیے، مسجدوں کو بھریے، میرا چلانے کا مقصد یہی ہے۔
اور میں چلاتا رہوں گا جب تک آپ مسجد کو نہیں بھریے گا. مسجد کی آبادی کا یہی بنیادی مقصد ہے. آپ نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیجیے. آج وعدہ کیجیے میرے مجھ سے, کریے آج کہ ہم نماز میں آئیں اثر سے, آج ہی اثر سے مسجد بھرنی چاہیے. اب تک کیا ہوتا یہ ہے, اصل میں یہ ایک پوری صف, وہ صف 3 حصہ, مغرب میں یہ 2 مکمل صف, تیسرا صف 3 حصہ, فجر میں یہ مکمل صف اور دوسرا صف 1 حصہ. آج سے یہ جو پیلر دکھ رہا ہے آپ کو, یہ پار ہونا چاہیے ہر نماز میں. بولیے آپ, ارے آپ کسی شہر میں آپ چل جائیے سنہری مسجد, ہر وقت جائیے, باہر تک لوگ نماز میں ہوتے, لگتا ہے کہ رمضان کا دن ہے. آپ چلے جائیے اسی پارلر والا میں سنہری مسجد ہے, آپ کسی نماز میں جا کر دیکھیے, ہر وقت 10-12 سب لوگ نماز میں ہوتے ہیں. یہاں کے نوجوان کہاں ہیں؟ آپ تو سڑک پہ ہم کو دیکھتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ آپ جاگ کر رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں آپ کو سڑکوں پر جب میں گزرتا ہوں تو ادھر ادھر آپ بیٹھے رہتے ہیں دن بھر. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو اس میں سبق نکالنا ہوگا. نماز فرض ہے, یہ آپ جان لیجیے بالکل بہتر طریقے سے. اور آپ کی مشغولیت نماز کے لیے عذر نہیں بن سکتی ہے. اگر نماز عذر بنتی تو اتنا نماز فرض نہیں کیا جاتا 5 وقت, اتنا اہتمام نہیں دلوایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے قنوت عینی فی الصلاۃ, نماز کی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ کو معراج پر بلا کر نماز نہیں دی جاتی. آپ کو 27 رجب کو کنڈا بنانے کے لیے 27 رجب کا اہتمام کرتے ہیں. جو تحفہ اس دن دیا گیا اس کی اہمیت نہیں ہے. سب سے بنیادی کا میں بتایا کہ آپ نماز کے لیے آبادی بڑھائیے, نماز میں آئیے, جماعت سے نماز پڑھیے. یہ پہلا قدم ہے آپ کی مسجدوں کی حفاظت کرنے کا. اور یہ دوسرا قدم میں نے بتایا, مسجدوں کے کاغذات کو درست کیجیے, حساب کتاب صاف کیجیے. ساری چیزیں آپ کی بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, بالکل کاغذات پر دھیان دیجیے. اور تیسرا کام میں کہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کھڑے رہیے. جان جائے مال جائے, اپنی مسجد کو چھوڑنے والے کسی بھی صورت میں نہیں. آخری قطرہ بھی ہمارے جسم کا کہاں گرے گا؟ اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے گرے گا. اس نیت سے, اس ارادے سے زندگی جیجیے. جان دی ہوئی اسی کی, ہم تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ کون ہم کو کھلاتا ہے, کون ہم کو پلاتا ہے, کس نے ہمیں پیدا کیا ہے, کون ہمارا رکھوالا ہے؟ یہ تصور اپنے ذہن میں ملائی اس اللہ, اور وہ اللہ کی کبریائی اپنے ذہن میں لائی. وہ کہہ رہا آؤ نماز ادا کرو. ہر وقت مؤذن چلا رہا حی علی الصلاۃ, کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ نماز کی طرف. اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ پھر بھی آپ نہیں آتے ہیں مسجد. اتنا کھیل تماشا دین کو مت بنائیے. ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا, ہم سے زیادہ طاقتور تھی, ہم سے زیادہ ہٹا کٹا ہوا کرتی تھی, ہم سے زیادہ ان کے اندر ہنر اور صلاحیتیں ہوا کرتی تھی. اس کے بعد قومیں جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے کیسے کیسے ان کو عذاب دیا, آپ کو پتا ہے. چیخ سے, آواز کے ذریعے, زلزلے کے ذریعے, آگ برسا کر پوری کی پوری بستی اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا الٹے منہ. اتنے خطرناک طریقے سے اللہ نے عذاب دیا ہے کہ کیا وہ اللہ ہم کو عذاب دینے پر قادر نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی طرف سے مہلت ہے کہ ہم اور آپ اس کے عذاب سے بچے ہوئے. لیکن اگر یہ غفلت رہی تو کہیں نہ کہیں عذاب میں مبتلا ہوں گے ہم اور آپ. آپ جان لیجیے جو گناہ ہے اس کی سزا ملنے والی, اگر آپ نے اس کو اچھائیوں کے ذریعے نہیں مٹایا اپنی زندگی کے اندر. جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے, بچنے والے نہیں ہیں. ہر گناہ کا حساب کتاب کیا جائے گا, اپنے نیک عمل کر کے گناہ کو دنیا کے اندر مٹایا نہیں تو. اس لیے توجہ کیجیے, ذہن کو بدلیے اپنا. دنیا کی طرف آپ ضرور بھاگیے, لیکن 5 وقت بھاگیے خدا کی طرف. آپ کو بالکل نہیں منع کرتے کہ اپنے کام کام کو چھوڑ کر آپ مسجدیں پڑھے رہے. یہ تو عدل کے خلاف ہے. اسلام تو عدل اور اعتدال کا مذہب. وہ تو کہتا ہے کہ نماز پڑھو پھر جاؤ. جمعہ کے سلسلے میں جو آیت نازل پر قرآن میں یہی کیا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. کہ جمعہ کے اذان ہو, مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور نماز پڑھو, نکل جاؤ. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, جاؤ اور جا کر اللہ کی روزی اور اپنا معاش اور اپنا کیریئر بناؤ. یہ نہیں کہا اسلام میں کہ بیٹھے رہو مسجد کے اندر آ کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.